آیت کے اندر لوگوں کو، انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس قرآن بھی آ چکا، تمہارے پاس رسول بھی آ چکا۔ قرآن بھی ایسی کتاب جو تمام کتابوں سے افضل ہے، وہ ہم نے دے دی ہے، اور رسول بھی جو تمام کائنات سے، تمام انبیاء سے افضل ہے، وہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد کس چیز کی انتظار ہے؟ اب ایک ہی انتظار ہو سکتی ہے، یا تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی تمہیں موت آ جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے پاس آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم حاضر ہو جاؤ، حساب کتاب ہو جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی، کوئی آیت ظاہر ہوگی، تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اور کسی فاسق اور فاجر کا گناہوں سے توبہ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھو، قرآن مجید کے اوپر ایمان لاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو ایمان لا چکے ہو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارو، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ تو اس کے آیت کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ ہے یہ کہ آیت سے کیا مراد ہے، کیوں فرشتے آئیں گے وہ تو سب جانتے ہیں کہ اسرائیل آئے گا، روح قبض کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، وہ حساب کتاب ہوگا۔ آیت کیا ہوتی ہے، نشانی کیا چیز ہے؟ حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ اس آیت سے مراد وہ نشانی ہے، وہ آیت ہے جو قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، اور اس سے مراد سورج کا بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا مراد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سورج بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو اس کے طلوع ہوتے ہی ہر چیز کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب کوئی ایمان لے آئے گا، اس کو ایمان فائدہ نہیں دے گا، اب کوئی توبہ کرے گا تو توبہ کرنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بڑی قیامات کی جو علامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب یہ بڑی 10 کام ایسے ہیں جو ظہور پذیر نہ ہو جائیں۔ ان میں ایک تو یہی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اس کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور زمین کا 3 جگہوں سے دھنسنا، اور اسی طرح کچھ اور نشانیاں ہیں جو تقریباً 10 کے قریب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تک یہ ظاہر نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ جس وقت دابۃ الارض، جس وقت سورج طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے، اس کے بعد اب کوئی موقع نہیں ہے کسی کے پاس توبہ کرنے کا اور اسی طرح ایمان لانے کا، کیونکہ اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کسی کی توبہ اس کو توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ
ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ سو جائیں گے۔ اب رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے نمازی اٹھیں گے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھیں، آ کے نماز پڑھیں گے، کوئی تہجد کی نماز، کوئی فجر کی نماز، لیکن وہی اندھیرا باقی ہوگا۔ یہ لوگ پھر جا کے سو جائیں گے، اور سونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے، اور پریشان ہو جائیں گے اس بات پر کہ آج فجر نہیں ہوگی، اور تمام لوگ رات کو لیٹ لیٹ کر ان کے کمر میں درد شروع ہو جائے گا، وہ اکتا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے کہ رات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ جب پوری کائنات کے انسان اس سے تنگ آ کر اٹھیں گے، بھائی اب اٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ شاید سورج نکل آئے، کہتے ہیں کہ سب کی نشانی، سب کی نگاہیں وہ مشرق کی طرف لگی ہوئی ہوں گی کہ ابھی سورج نکلا، ابھی سورج نکلا۔ اسی اثناء میں وہ کیا دیکھیں گے کہ سورج کا طلوع وہ مغرب سے ہو رہا ہے۔ جب سورج کا طلوع مغرب سے ہوگا، اب بہت سارے کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، فرمایا کہ ان کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1 پہ فرمایا کہ اس وقت کو وقت آنے سے پہلے، مصروفیت سے پہلے جو ہے غنیمت سمجھو، اور موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ابھی اللہ نے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، آدمی توبہ کر سکتا ہے، ایمان قبول کر سکتا ہے، بلکہ ایسی توبہ اور ایسا ایمان نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے کہ اسلام کی اتنی برکت ہے کہ اس کے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو اس نے حالت کفر میں کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ایسی توبہ قبول فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاں اس کا شمار گناہ گاروں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر یہاں تک آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس جگہ پہ اس نے گناہ کیا تھا، اس جگہ کو بھلا دیتے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، وقت کو بھول جاتا ہے کہ اس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہاں تک کہ آدمی کے اعضاء، جن اعضاء سے اس نے گناہ کیا تھا، وہ اعضاء بھول جائیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو ایسا ہوگا اس کے پلے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت ہے، وقت سے پہلے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے فرمایا حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، الا ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، فرشتے موت کے فرشتے جب آتے ہیں سامنے، پھر آدمی کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا کلمہ فائدہ نہیں دیتا۔ موت کے فرشتے سامنے آ چکے، آپ کہتے ہیں میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ او یاتی ربک، یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے، یعنی حساب کتاب کے لیے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رب کی نشانی ان کے سامنے آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن آپ کے رب کی نشانی سامنے آ جائے گی، لا ینفع نفسا ایمانھا، کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، یہ کہ اس سے پہلے وہ ایماندار ہو، اس سے پہلے ایماندار ہوگا اس کو وہ فائدہ دے گا، اور اس وقت جو ایمان لائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہ خیرا، یا یہ کہ وہ اپنے ایمان میں کوئی نیک کام کر لے، اب اس نشانی کے بعد اب وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون،
رسول کریم علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔